اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 میں فرمایا کہ اللہ کو تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر تم روزے کا معنی صرف یہ نکالتے ہو کہ صبح کھا لیے اور پھر رات تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے اور باقی کا سارا دن تم نافرمانیوں میں گزارو گے اللہ رسول کے، تو ایسے بھوک اور پیاس والے بندے کی اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. تو فائدے کا معنی کیا ہوا کہ جب آپ صبح سے شام تک، سحری سے افطار تک کھانا اور پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جس طرح تربیت ہم کو اس مہینے میں کی گئی، ہم اعمال کی بھی اصلاح کر لیں تاکہ رمضان کے جو فائدے ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں. ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم کی آتا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2711، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2711. اللہ اکبر. یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہے، کوئی نفل روزے کے بارے میں ہے. تو اب اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہوگی جو کہ فرض کیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر اللہ کا خالص اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی نفل روزہ رمضان کے علاوہ کوئی دنوں میں آپ خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 پتجھڑ کے موسم کا اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ 70 پتجھڑ کا موسم مطلب پتجھڑ، پتوں کا جھڑنا. کائنات میں کتنے پتے جھڑتے ہوں گے جب پتجھڑ کا موسم آ جاتا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے جھاڑ ہیں زمین کے اوپر، پتے جو جھڑتے، تو 70 سال 70 مرتبہ جتنے پتے جھڑتے ہیں، خالی جو خالص نفل روزہ اللہ کے لیے رکھتا اتنے گناہ اس کے لیے اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نفل روزہ، یہ تو رمضان کا روزہ ہے. ماشاءاللہ بندہ اگر اخلاص سے روزہ رکھ لے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت سے اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر غور کر کے دیکھیے، 1 سال پہلے آج سے، یعنی 2020 کا جو رمضان گزرا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پینڈیمک کی وجہ سے گھروں میں قید کر دیے گئے تھے، اور ہم کو شاید اس بات کا بھی اللہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ میرے بندو، تم سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، ہم بہت ہی زیادہ دنیا میں آگے نکل گئے، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ علقہ میں بولے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کافی ہے اپنے لیے، یعنی اتنا تکبر میں آ گیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت، میں خود ہر چیز کر لے سکتا ہوں. تو ٹیکنالوجی کا اتنا بھوت سوار تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اوقات دکھا دیے، ایک جو ہے وائرس کووڈ پوری انسانیت کو گھٹنوں کے بل لا دیا، گھروں میں قید کر دیے گئے. قید ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تک اپنا رزق پہنچائے برابر، یہ ثابت کرنے کہ الرازق، تم جہاں جا کے جاب کر رہے ہیں تمہارا وہ مالک نہیں ہے، تم جن کا نوکری کر رہے ہیں وہ تمہارا مالک نہیں ہے، رزق صرف میں دیتا ہوں، گھروں میں بٹھا کے بھی دیتا ہوں تم لوگوں کو. ماشاءاللہ. اور ساتھ میں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیے. پچھلے سال ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کیے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس تاریخ سے آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کعبہ اور مسجد نبوی ہمیشہ کے لیے بند ہوا. وہ جو مکمل عبادت روک دی گئی تھی، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. کتنی بڑی ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ کی، اندازہ کرو. لیکن اس سال ایک موقع ملا، آپ کو اور مجھے موقع ملا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. چاند رات تک آپ زندہ تھے، سحری کی پوری نیت کیے، مر گئے، ختم ہو گیا. سحری کر لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے. فجر پڑھ لیے پہلے روزے کی، ظہر نصیب نہیں ہوئی. کوئی ہو سکتا 29ویں روزے تک آ جائے، عید نصیب نہیں ہوئی اس کو. کوئی بیچ میں گزر جائے، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا جسے پورا رمضان مل جائے لیکن ایسی بیماری میں ڈال دیا جائے کہ رمضان تو ملا لیکن عبادت ہی نہیں کر سک رہا. تو گڑ گڑا کے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم کو قابل رکھیے کہ رمضان پورا آپ کی عبادتوں میں صحت مندی کے ساتھ گزار سکے ہم لوگ. رمضان کی عبادت بہت عظیم عبادتوں میں ہے. رمضان مسلم کیلنڈر کا 9 نمبر والا مہینہ ہے، اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کئی بار اس کو اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کوئی چیز نہیں ہوتی دراصل. اور اللہ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی شروع سے ہی، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو شروع کیا 12 ہے، بولے شروع سے ہی 12 ہے.
لیکن جنوری فروری تو یہ تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کانسیپٹ وہ بھی سمجھے, یہ انگلش کے بول کے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جنوری فروری جو ہے نا گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں اس کو, یا سولار کیلنڈر بولتے ہیں. سولار کیلنڈر کا مطلب یہ لوگ سورج کے حساب سے رکھے. جتنے دنیا کی مذاہب ہیں, ہندوازم لے لو آپ, کرسچینٹی لے لو, بدھزم لے لو, جینزم لے لو, سکھزم لے لو, اسلام لے لو, جو بھی مذہب کو لیں گے, ہر مذہب میں تاریخ کا سسٹم چاند کے ذریعے رکھا جاتا تھا. یہ بعد میں بہت بعد میں یہ سب تبدیل ہو کے جنوری فروری سولار کیلنڈر بنا. ورنہ آج بھی دیکھیے ہندوؤں کے پاس بھی جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ریلیجس, وہ چاند کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں. ہر مذہب میں وہی سسٹم تھا. قرآن میں بھی اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں فرمایا, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہو اللہ نے چاند کو وقت اور دن طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, بولے اللہ تعالیٰ, تاکہ تم دنوں کا اور وقت کا اندازہ لگا سکو. بولے تو چاند کا ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دنوں کا اور تمہارے وقت کے اندازے کے لیے میں اس کو پیدا کیا. تو ہم بھی چاند کے ذریعے شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگ ابھی سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے کہ آپ کو صحت مندی کے ساتھ حیات پوری ملے, اس رمضان کی عبادت کو پوری طریقے سے فائدہ اٹھا کے کرنے کا. اور فائدے کا معنی پھر میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, فائدے کا معنی ایسا روزہ جس پر اللہ آپ سے اور مجھ سے خوش ہو جائے انشاءاللہ. اسی لیے حدیث میں کیا آتا, اللہ نے کہا میرا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا جو اجر میں دینے والا ہوں وہ بتا ہی نہیں ہم کو, وہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. بولے نفل روزے کا جب اتنا عظیم اجر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو سوچو کہ فرض روزے کا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعم البدل ہے ماشاءاللہ. اور کوئی مسلمان بندہ یا کوئی مسلمان بندی جان بوجھ کر ایک روزہ فرض رمضان کا چھوڑے, کوئی بھی بہانہ دے کر, میری نوکری ہے یا میرا ایگزام ہے, پریپریشن چل رہا, کوئی ایسا بہانہ دنیاوی غرض کا دے کر چھوڑے, تو یہ سمجھ جانا کہ اس کے بعد 1,00,000 سال کی زندگی دی گئی, پورے 1,00,000 سال روز روزے رکھا, وہ ایک رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ برابر نہیں ہو سکتا اس کا. تو قطعاً یہ رمضان کے روزوں کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے مت گنوائیے. ساتھ